بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منحوس عورت کی 3 نشانیاں۔ ایسی عورت سے جلد جان چھڑاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کے نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منحوس عورت کی یہ 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں واضح ہو جائیں تو جلد سے جلد ان سے جان چھڑاؤ۔ ناظرین، انسانی معاشرہ مرد اور عورت کے وجود سے تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کسی مرد حضرات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ عورت بھی بحیثیت میں شامل ہوتے ہیں۔ یوں تو کوئی آج کی قوم اور کوئی مذہب عورتوں کی مقام و حیثیت اور ان کے کردار کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام نے معاشرے میں جو عورتوں کا مقام و مرتبہ کو انسانی معاشرے میں بلند کر دیا ہے اور عورت کے کردار کو مذہبی، اخلاقی، معاشرتی، سماجی ہر اعتبار سے اہمیت دی ہے، اس کی کوئی مثال کسی دوسرے معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورت ایک نہایت ہی مظلوم اور ایک ایسی زندگی جی رہی تھی جس میں عورت کو قابل ذلت سمجھا جاتا تھا اور اسے تمام برائیوں کا سرچشمہ جانا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد کے بعد عورتوں کی غلامی، ذلت اور ظلم سے آزادی کی پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام رسم و رواج کو مکمل طور پر ختم کیا جو عورت کے انسانی وقار کے خلاف تھی، اور عورت کو حقوق عطا کیے جس سے معاشرے میں اس کی عزت و احترام مستحق ہوئی جس کے مستحق مرد ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی لحاظ سے عورت کا تو پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی دوست، مخلص اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ دکھ اور سکھ نبھانے والی ساتھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرد کی مردگانی کا سب سے عظیم اور بلند تر صفت یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کبھی بھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ چھوٹی سی گھر کا ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عطا نہیں کیا۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، جسے خاندانی رشتوں کی پہچان کروائی۔ اس ویڈیو میں عورت کی چند ایسی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جس سے عورت کا کردار مزید مزین ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی عورت کی 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جن کی وجہ سے عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ یہ 3 غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تمام خواتین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے، اور جب اس کا شوہر کوئی اسے حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے مال و جان میں اپنے شوہر کا ناپسندیدہ کام بالکل نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن اسلام نے عورت کا مقام و مرتبہ بلند کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق پورا ادا نہ کر دے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اس کو بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو نہ روکے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہے۔ نیک عورت کی ایک خوبی ستر و حاجات کی مکمل پابندی کرنا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیت میں سے ایک ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و وقار کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام بھی کیا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا،
آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کون سی عورت ہوتی ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں فرمایا، مگر انسان کے کچھ اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی، وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، جبکہ دوسرا یہ ہے کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ تیسرا عیب جو کسی بھی عورت کو منحوس بنا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عورت شوہر کے کہنے پر اس کے پاس نہ جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ایسی عورت کے گھر امن، چین اور سکون کے لیے منحوس ثابت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ 3 عادتیں ہیں جس عورت میں ہوں گے تو اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اور اس گھر کی خوشحالی اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ 3 کام یعنی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور شوہر کی بات نہ ماننا، یہ کسی بھی عورت کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان 3 کاموں میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جو مردوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ 2 کام غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی اور کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عورت کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مرد کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمان عورتوں کو ان 3 کاموں کے کرنے سے بچائے اور ان کو خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔